مجمع کتنا 70,000 غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000 یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دبات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا کتاب ریکارڈ کرتے تھے جی 70,000 کا مجمع اور انسان اتنے جنات اس سے زیادہ اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے غوث پاک حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا یہ شان ہے یہ شان ہے غوث پاک کی امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا یہ شان ہے غوث کے کتاب ہے میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر توجہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدرو عادل یاداس اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل یاداس سالک اور واصل کا مطلب سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو منزلیں طے کر رہا ہو اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا دوست وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا دوست کچھ بھی ہو جائے گا غوث پاک کے درد پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ یہ شان ہے غوثیت پاک کی تو میں بات پوری کر دوں بات مکمل کر دوں کیا عرض کر رہا تھا اللہ اکبر ایک صاحب کو حاجت تھی غوث پاک صاحب کشف تھے کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتاتا تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے اپنی چادر ان پر ڈال دی چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے جہاں پر نہر تھی درخت تھا اور جنگل تھا جنگل میں کوئی نہیں تھا انہوں نے جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری درخت سے لٹکائی اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں اعضائے وضو پہ وضو کی اثرات ہیں اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی اب وہ آئے گی کیسے کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر کو چل کے پہنچایا مرشد نے پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہی پایا تو وہ جہاں وضو کیا تھا وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے تو وہاں سے اپنی وہ چیز کی پھر چادر ہٹائی پھر غوث پاک کی محفل ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیدر کے نام سے جانتی ہے ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے چلائے یا سو جائے اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں میں تو بالکل عوام میں سے ہوں ان پڑھ سا آدمی ہوں میری کوئی حیثیت نہیں لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں کہ آپس میں بات کیوں کرتے ہیں یہ سو کیوں رہے گا لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اس کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب بہت گرمی لگ رہی ہے دنیا میں ڈوب گئے دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا اور دوسری وجہ کیا بتائی پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے کیا کہا ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے بدکار اب دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں
وہ کہنے کہ بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نقالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے عہدے منہ ڈال دیا، صاحب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی رخصت نہیں تھی، پیچھے کوئی آ رہا ہے، پیچھے کوئی آ رہا ہے، دور نہیں تھا، دھکا مارا سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے عہدے منہ ڈال دیے موسی کا جائیں۔ گھر جاگا آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، خالی ہو گیا یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو راستہ چالو ہو گیا، وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو۔ ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ۔ اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا؟ کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیمن ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا۔ فکر کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو یوں ہی زبان نہیں آتا، اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت۔ بہت اچھا، نعرے تکبیر۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے، اس وقت کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی، اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی ہے، جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کرتے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس پہ باضابطہ طور پر ننگے سن زیادہ ہوتے ہیں۔ فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے، پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر پر منڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ باپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو، نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو۔ ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمایا۔ جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں تم بسم اللہ کہہ کر مردے کو بہت اچھا، جاؤ کسی مذہب میں، لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے، جی جلانے والا اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی تم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اسی لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں۔ جی، غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ غوث پاک صرف 11ویں میں سمجھنے والی ہستی نہیں ہے، یہ سارے سماج کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے
شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان. اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں لیکن صدر فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس طرح ہے. نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطالعہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر. بہت اچھا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلوی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہنے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت میں، جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ ناظم صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کون تمہارے اگر میرے دوست کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم ہے. شفا بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالق معجز دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امیر القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھا تو میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. بے کساں چار سازے درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور. شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، خسرو خوبا سیاح نامتا وجہ کل فتح.
در اللہ المکنون سر اللہ المقصود نکال لو کوئی دیکھے نہ دیکھے پیچھے سے آنکھوں کی لے انبیاء جانو دلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فقر موجودات حضور مدین مجتبی محمد مصطفیٰ